سابق چیف جج گلگت بلتستان کے نواز شریف اور مریم نواز ضمانت کیس میں انکشافات کیس آپ کی رپورٹ نے ہائی کورٹ پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے یہ ریمارک سامنے ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدالت کے ہر ایک جج کے اوپر مجھے بھروسہ اور اعتماد ہے۔ مزید کہا کہ ججز بھی قابل احتساب ہیں اور ان پر تنقید بھی ہونی چاہیے۔ عوام کا اعتماد عدالت سے اٹھ گیا تو بے یقینی پیدا ہو جائے گی۔ میرے خلاف کئی بار سوشل میڈیا پر کیمپین چلائی گئی۔ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ آپ کو کوئی بیان حلفی دے تو آپ اسے فرنٹ پیج پر چھاپ دیں گے۔ عدالت کے صحافی انصار عباسی کو سٹوری ہیڈ لائن پڑھنے کی ہدایت۔ کیا اس عدالت میں کوئی بتا سکتا ہے ہم نے کسی سے آرڈر لیا ہے؟ چیف جسٹس کی جانب سے یہ سوال کیا گیا۔ یہ بیان حلفی اس عدالت کے کسی ریکارڈ کا حصہ بھی نہیں۔ اسی پر بات کریں کہ نمائندہ دنیا نیوز عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عامر سعید عباسی، بتائیے کہ اس حوالے سے آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیے، جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے باقاعدہ طور پر توہین عدالت کی شو کاز نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ سابق چیف جج گلگت بلتستان کی طرف سے جو الزامات عائد کیے گئے تھے اور ان الزامات کے بعد جو خبر شائع کی گئی تھی، اس پر اب توہین عدالت کارروائی شروع کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شو کاز نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ اخبار کے چیف ایڈیٹر میر شکیل الرحمان، ایڈیٹر عامر غوری اور خبر دینے والے تحقیقاتی صحافی انصار عباسی، اس کے علاوہ جو سابق چیف جج ہیں گلگت بلتستان کے رانا شمیم، ان کو بھی شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں تمام فریقین کو طلب کر لیا ہے اور عدالت نے ساتھ میں اٹارنی جنرل کو اور ایڈوکیٹ جنرل کو بھی معاونت کے لیے 26 نومبر کو طلب کر لیا ہے۔ آج ایک تفصیلی سماعت ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور اس سماعت میں عدالت بار بار یہ سوال کرتی رہی کہ ایک ایسے ڈاکومنٹ جو عدالت میں جمع نہیں کروایا گیا، اس کی بنیاد پر ایک اخبار نے، اتنے معتبر اخبار نے کیسے اتنی بڑی خبر دے دی اور اتنے بڑے الزامات عائد کر دیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز پر سوال اٹھا دیا گیا اور کسی ایک جج کا نام نہیں لکھا گیا، اور جب یہ الزامات سامنے آئے تو اس کے بعد یہ تمام جو عدالت کے تمام جو ججز ہیں ان پر ایک کریڈیبلٹی ان کی جو تھی، ان کی جو ساتھ ہے، ان کی جو کریڈیبلٹی ہے، اس کے اوپر سوالات اٹھائے گئے اور عدالت نے تمام جو استدعا تھی وہ مسترد کر دی۔ جو ان کی معافی کی استدعا تھی جس میں کہا گیا کہ ہم عدالت کی کوئی توہین نہیں کرنا چاہتے تھے، اس کو عدالت نے مسترد کر دیا اور باقاعدہ شو کاز نوٹسز جاری کر دیے ہیں تمام فریقین کو۔ اس موقع پر جو سابق چیف جج تھے گلگت بلتستان رانا شمیم، ان کی طرف سے ان کے صاحبزادے پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ وہ علیم ہیں اور پیش نہیں ہو سکتے آئندہ سماعت پر بھی اور انہیں جواب دینے کے لیے مہلت دی جائے، لیکن عدالت نے ان کی بھی استدعا مسترد کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ذاتی حیثیت میں پیش ہونا پڑے گا رانا شمیم کو اور انہیں بھی وہ ثبوت دینا پڑیں گے۔ اس موقع پر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کے پاس شواہد ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کہیں سے ڈائریکشن دیتی ہے تو آپ مجھے ثبوت دیں، میں سابق چیف جسٹس پاکستان کے خلاف بھی کارروائی کرنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ لہذا چیف جسٹس اطہر من اللہ بار بار اس بات پر زور دیتے رہے کہ یہ جو خبر کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا کیسز، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی کریڈیبلٹی پر سوال اٹھائے گئے، عدالتوں میں جو مقدمات ہیں ان کی ساکھ پر سوالات اٹھائے گئے اور پورا انسٹیٹیوشن ہے اس کو ایک ایسے دوراہے پر کھڑا کر دیا گیا جس سے عوام کا اعتماد ختم کرنے کی ایک سازش ہے اور عدالت کو اسکینڈلائز کرنے کی ایک کوشش ہے۔ یہ اطہر من اللہ نے بار بار کہا کہ یہ جو پوری کارروائی تھی، یہ اس میں تو ایون یہ بھی بات کی تصدیق نہیں کی گئی کہ اس وقت جو متعلقہ جج تھے وہ پاکستان میں ہی نہیں تھے جن کے بارے میں کہا گیا، جن کے بارے میں الزام عائد کیا گیا کہ وہ ان کو ہدایات ملی۔ تو اس موقع پر چیف جسٹس نے کہا کہ میں اور وہ ان تاریخوں پر جب یہ تمام خبر شائع کی گئی، الزامات عائد کیے گئے، ان تاریخوں میں پاکستان میں بھی موجود نہیں تھے، بینچ میں شامل ہونا تو دور کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایون اس پورے مہینے میں جو جسٹس عامر فاروق تھے اور وہ انہوں نے ڈویژن بینچ ہیڈ نہیں کیا اور ان تاریخوں پر، اور ایون یہ بھی عدالت نے سوال اٹھایا کہ آپ جو ایون اس میں جو متعلقہ فریقین ہیں ان کے وکلا سے پوچھ رہے تھے کہ انہوں نے کیا عدالت سے کوئی استدعا ایسی کی تھی کہ ان کے موکلان کو الیکشن سے پہلے ریلیز کر دیا جائے، ان کے ملزمان کو، لہٰذا ان کی طرف سے بھی کوئی استدعا نہیں تھی۔ تو عدالت نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ ایک جو پوری عدالتی کارروائی ہے، یہ اس کے اوپر اس کی اگر ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ بھی کی جائے تو اس میں بھی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ نہ تو وہ فاضل جو جج ہیں وہ اس وقت یہاں پر پاکستان میں تھے، نہ تو ان کو کسی بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے، نہ ہی وہ ان کا براہ راست کوئی تعلق تھا، اور نہ ہی تکنیکی طور کے اوپر بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ پہلی تاریخ پر ہی جب یہ 16 جولائی کو یہ درخواست آئی، 17 جولائی کو سماعت ہوئی اور 25 جولائی کو جب انتخابات تھے تو اس سے پہلے تو یہ ریلیز ہونا بھی ممکن نہیں، لیکن اس کے باوجود عدالت نے کہا کہ شارٹیسٹ پاسبل ڈیٹ دی گئی، تاریخ دی گئی 31 جولائی کی، 31 جولائی کے بعد 2 اگست کی تاریخ دی گئی اور عدالت نے کہا کہ بہت سپیڈیلی اس درخواستوں کو سنا گیا، اس میں کسی قسم کی کوئی ڈیلے بھی نہیں کیا گیا۔ تو لہٰذا ایسے الزامات جس سے یہ کہا جائے
کہ یہ پوری عدالتی کارروائی کو کسی کی ہدایات پر چلایا گیا اور کسی کی ہدایت پر تیز کیا گیا، کسی کی ہدایت پر سلو کیا گیا۔ یہ عدالت نے کہا کہ اس کا اگر کوئی ایک بھی ثبوت لے اس عدالت میں کھڑا کوئی شخص تو ہم اپنے خلاف کارروائی کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک ایسی بات کے اوپر، ایک ایسے الزام کے اوپر جو نہ ٹیکنیکلی ہو سکتا ہے، نہ وہ تکنیکی طور کے اوپر ممکن ہے، نہ اس وقت کے حالات، نہ اس وقت کے جو واقعات ہیں وہ اس کو جوڑتے ہیں، تو لہٰذا عدالت نے یہ کہا کہ یہ تمام تر جو الزامات ہیں یہ ایک بالکل بے بنیاد اور بظاہر یہ عدالت کو اسکینڈلائز کرنے کی ایک کوشش تھی، جس سے نہ تو کوئی اجازت دی جا سکتی ہے اور نہ ہی یہ ممکن ہے۔ لہذا عدالت نے آج پھر آفر کیا کہ اگر کسی کے پاس ایک ذرے کے برابر بھی کوئی شواہد ہوں، جس میں کوئی جج اسلام آباد ہائی کورٹ کا، کوئی اس کے علاوہ کوئی عدالتی عملہ یا کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس یا کوئی بھی ایسے شخص کے خلاف کسی کے پاس شواہد ہوں کہ کسی نے کسی شخص کی ہدایت پر کوئی کام کیا ہو، تو ہمیں ثبوت دیے جائیں، ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے، چاہے وہ کیوں نہ سابق چیف جسٹس پاکستان ہو۔ لیکن ایک ایسی ڈاکومنٹ کے اوپر جس کا جو عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں بنایا گیا، جو ایک بیرون ملک میں ایک جگہ پر نوٹرائز کیا گیا، اس بیان کی کیا قانونی حیثیت ہوگی کہ آپ نے ایک پوری عدالت عالیہ کے اوپر الزامات عائد کر دیے، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز پر سوالات اٹھا دیے اور یہ کہہ دیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کسی کی ہدایت پر چلتی ہے۔ اس پہ عدالت شدید برہم تھی۔ جو اس میں فریقین پیش ہوئے، جس میں میر شکیل الرحمان، عامر غوری، انصار عباسی، وہ بار بار عدالت سے استدعا کرتے رہے کہ ہمیں اس پر ہماری کوئی عدالت کی توہین کرنے کی انٹینشن نہیں تھی، ہمیں اس کی معافی دی جائے، لیکن عدالت نے ان کی معافی مسترد کر دی اور عدالت نے انہیں باقاعدہ شو کاز نوٹس جاری کر دیے ہیں اور انہیں 26 نومبر کو دوبارہ طلب کر لیا اور یہ کہا ہے کہ آئندہ سماعت پر ہر صورت حاضری یقینی بنائیں اور شو کاز نوٹس کا جواب لے کر آئیں کہ کیسے انہوں نے عدالت کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی، اس کے علاوہ جو عدالتی کارروائی ہے اس میں خلل ڈالنے کی کوشش کی، اور تمام تر جو عدالت میں ایک اہم مقدمہ ہے، عدالت نے کہا کہ اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ یہ تمام تر جو کیسز ہیں ان کو ڈیسائیڈ کرنے جا رہی ہے اور تمام تر جو عدالتی کارروائی ہے وہ ایک منطقی نتیجے کی طرف جا رہی ہے، اس موقع کے اوپر اس خبر کو شائع کرنا اور ایک ایسے اخبار کی طرف سے، یہ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی سوشل میڈیا نہیں ہے جہاں پر ہمارے خلاف الزامات لگتے ہیں، من گھڑت کہانیاں چلتی ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ایک جب معتبر اخبار میں اس طرح کی خبر فرنٹ پیج پر شائع کی جائے، ایک جو پراپرلی جو پالیسی ہوتی ہیں ان کی خلاف ورزیاں کی جائیں، جو صحافتی اصول ہیں ان کی خلاف ورزی کی جائے، تو ایسے موقع کے اوپر عدالت کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ عدالت ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرے اور ذمہ داروں کے خلاف ایکشن لے۔ لہذا عدالت نے تمام جو میر شکیل الرحمان، عامر غوری اور انصار عباسی کی جو استدعا تھی معافی کی، وہ مسترد کر دی اور ان کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا اور باقاعدہ توہین عدالت کے شو کاز نوٹس جاری کر کے 26 نومبر تک ان سے تفصیلی جواب مانگ لیا ہے۔ اور اس کے علاوہ سابق چیف جو جج سے گلگت بلتستان جو الزامات لگانے والے ہیں ان کی طرف سے ان کے صاحبزادے پیش ہونے کا وہ بیمار ہیں، عدالت نے کہا کہ انہیں ہر صورت پیش ہونا پڑے گا، ان کو کوئی استثنا نہیں مل سکتا، وہ خود پیش ہوں گے اور وہ بتائیں گے۔ بظاہر عدالت نے کہا کہ جو پریزمپشن ہے وہ یہ ایک جھوٹے بیان حلفی کی ہے اور جھوٹے بیان حلفی پر جو کارروائی ہو سکتی ہے وہ عدالت وہ بھی کرے گی۔ لہٰذا عدالت نے یہ کہا کہ یہ تمام تر جو کارروائی ہے یہ بادی النظر میں عدالت کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش ہے اور یہ ایک کرمنل اور جوڈیشل کانٹیمپٹ ہے، یہ عدالت نے ریمارکس میں کہا۔ اور عدالت بار بار یہ سوالات کرتی رہی کہ اس میں جو پورے الزامات ہیں وہ ایک عدالت عالیہ سے متعلق ہیں، ایک اتنے بڑے انسٹیٹیوشن سے متعلق ہیں، اور آپ نے ایک ڈاکومنٹ ایک کسی شخص نے جس نے بھی دیا ہو، ہم آپ سے سورس نہیں پوچھتے، ہم آپ سے یہ نہیں پوچھتے کہ آپ نے کہاں سے لایا، لیکن اس ڈاکومنٹ کی کریڈیبلٹی اور اس ڈاکومنٹ کی کے اثرات کہاں کہاں پر ہوں گے، کس ادارے پر ہوں گے، آپ نے کیا اس کو چیک کیا، اس سے ادارے سے پوچھا آپ نے، اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ جو چیف ایڈیٹر تھے میر شکیل الرحمان، ان کے پاس نہ عامر غوری کے پاس اور نہ ہی انصار عباسی کے پاس، ان کا کہنا تھا کہ ہم نے دونوں فریقین سے موقف لیا اور ہم نے خبر شائع کر دی۔ تو عدالت نے کہا کہ آپ نے تمام تر جو الزامات تھے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر عائد کیے ہیں، لہذا اسلام آباد ہائی کورٹ اب اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائے گی اور ہم جو ہے وہ کسی بھی حد تک جائیں گے، کیونکہ یہ تمام تر جو خبر ہے یہ بے بنیاد خبر ہے، کیونکہ اس کی جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ ممکن نہیں تھی، کیونکہ اس میں جو بینچ کی کانسٹیٹیوشن ہے اور جو تمام تر کارروائی ہے اس میں جن فاضل جج کا نام سامنے آیا اور جن پر الزام عائد کیا گیا وہ تو پاکستان میں بھی موجود نہیں تھے اس تاریخوں میں، نہ جو اس وقت نواز شریف اور مریم نواز کے وکیل ہیں، نہ ان میں سے کسی نے ایسی استدعا کی کہ الیکشن سے پہلے ریلیز کر دیں، اور نہ ہی یہ ممکن تھا۔ جو عدالتی کارروائی ہے، ٹیکنیکل کارروائیاں ہیں جو عدالت میں، جیسے سب کو پہلے نوٹس ہوتا ہے، اس کے بعد ریکارڈ آتا ہے، ریکارڈ آنے کے بعد پھر دلائل ہوتے ہیں، دلائل ہونے کے بعد
जो है वो उसके बाद फैसला होता है किसी भी शख्स की सजा मौतली का या जमानत पर रिहाई का। लिहाजा अदालत ने ये कहा कि ये तमाम तर प्रोसीजर जो है ये एक दिन का नहीं होता, ये इसमें एक मुकम्मल वक्त दरकार होता है। लिहाजा ये खबर टेक्निकली जो है वो दुरुस्त नहीं है और ये तमाम जो इल्जामात हैं ये बेबुनियाद हैं, क्योंकि ये तकनीकी तौर के ऊपर मुमकिन नहीं है जो तमाम खबर में इल्जामात आयद किए गए और इस बयान हल्फी में। जी, आमिर सईद अब्बासी, ये भी कहिएगा कि राना शमीम आज तो गैर हाजिर थे, उनको ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है, वो कब पेश होंगे और अगर वो पेश नहीं हुए बीमारी की वजह से तो फिर अदालती कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ेगी? देखिए, राना शमीम को पेश होना पड़ेगा क्योंकि ये एक फौजदारी कार्रवाई है, ये कोई ना तो आईनी कार्रवाई है ना कोई सिविल कार्रवाई है जिसमें वो अपने वकील के जरिए पेश हो जाएंगे। उनके खिलाफ उनकी गिरफ्तारी का अदालत हुक्म दे सकती है, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकती है, उन्हें गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे सकती है। लिहाजा ये एक प्योरली एक फौजदारी कार्रवाई है और ये क्रिमिनल कार्रवाई है, इस पे अदालत किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन राना शमीम को पेश होना पड़ेगा और उनको इन तमाम जो इल्जामात उन्होंने आयद किए, इस पे अदालत ने एक और जो सवाल उठाया वो ये उठाया कि क्या आप किसी भी जज के सामने अगर कोई चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा कि कोई चीफ जस्टिस अगर कोई ऐसा गैर कानूनी इक़दाम करे, किसी को हदायत दे, तो उसको तो एक लम्हे से पहले जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रिपोर्ट करना चाहिए। तो ये तो राना शमीम साहब ने जो 3 साल के वक्फे के बाद ये इक़दाम किया, ये तो उनकी पार्ट के ऊपर भी एक बदनीति और एक बेबुनियाद इल्जामात की निशानदेही करता है कि 3 साल तक वो इन इल्जामात को जो बेबुनियाद हैं बज़ाहिर और उन इल्जामात को लेकर वो बैठे रहे और उसके बाद अब उन्होंने एक एफिडेविट के जरिए ये इल्जामात सामने लाए हैं। अदालत ने ये कहा कि ये उनके पार्ट के ऊपर एक अलग जो है वो जुर्म है और ये उन्होंने गलत इक़दाम किया जो उन्होंने एक चीफ जस्टिस के बारे में इक़दाम किया। तमाम फ्रीकैन को इस मामले पर नोटिस जारी किए गए हैं और तफसीली जवाब तलब कर लिया गया है। आमिर सईद अब्बासी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया।